أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ان اللہ بے شک اللہ لا یستحیی نہیں شرماتا ان یضربا کے بیان کرے ما بعوضۃ مثال کسی مچھر کی فما فوقہا یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے فاما الذین آمنوا پس لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے فیعلمون پس وہ جانتے ہیں انہ الحق بے شک یہ وہ حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے واما الذین کفروا لیکن وہ لوگ جو کافر ہوئے فیقولون بس وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے بہذا مثلا اس مثال کے ساتھ یضل بہ کثیرا وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ بہتوں کو ویہدی بہ کثیرا اور وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ بہتوں کو وما یضل بہ اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس کے ساتھ الا الفاسقین مگر فاسقوں یعنی نافرمانوں کو۔ بات یہ ہے کہ کفار نے کہا تھا کہ یہ قرآن نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود کی کاوش ہے، ہم نے کہیں سے سنا اور ہمیں سنا رہے ہیں، یعنی گزشتہ اقوام کے واقعات ہیں، یہاں آپ کا خود کا گھر ہے۔ تو کفار کو چیلنج دیا گیا کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تم الزام تراشی کر رہے ہو تم اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ، ٹھیک ہے، بنا کر اس کے ساتھ ساتھ جن کی تم مدد چاہو اپنے سرداروں کی اپنے دیوتاؤں کی ان کو بھی ملا لو، لیکن اگر ایسا نہ کر سکو تو اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ آگ سے ڈرو جس کا ایندھن کافر اور پتھر لوگ ہیں، ٹھیک۔ تو کفار سے جب چیلنج کا کوئی جواب بننا پڑا تو انہوں نے کلام اللہ پر یہ اعتراض گھڑ لیا کہ اللہ کو جو مالک الملک ہے اور سب سے بڑا ہے کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ اپنے کلام مبارک میں مکھی اور مکڑی جیسی حقیر چیزوں کی مثالیں بیان کریں، یعنی یہ قرآن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تو اس میں مکھی مکڑی چونٹی ان چیزوں کا ذکر نہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کے مبعوث باطلہ کی کمزوری بھی ادھر بیان کی اور اس آیت میں اس اعتراض کا جواب بھی دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات میں کوئی بے باکی نہیں ہے کہ وہ مکھی اور مکڑی کی مثالیں بیان کریں۔ مکھی تو مکڑی دور کی بات، مچھر یا مچھر کا پر یا اس سے بھی حقیقت چیز کی مثال اللہ تعالیٰ بیان کر سکتا ہے کیونکہ اس کی مخلوق ہونے کے لحاظ سے سب برابر ہے۔ دیکھنا تو یہ چاہیے کہ آیا مثال میں مطابقت پائی جاتی ہے، اگر مطابقت پائی جاتی ہے تو یہ مثال بالکل درست ہوگی۔ کفار کے معبود بھی تو حقیقی چیزیں ہیں اور مکھی اور مکڑی بھی، لہٰذا تمثیل درست ہوئی، مثال دینے والا خواہ بڑا ہو یا چھوٹا اس سے کوئی بحث نہیں کی جاتی۔ اور کفار نے جو اعتراض کیا تھا وہ بالکل خلاف عقل تھا جو حماقت اور اناٹ پر مبنی تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان مثالوں کے ذریعے ارادہ کیا ہے گمراہ کرنے کا، ٹھیک ہے، گمراہی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے؟ ایک ہی بات سے ہدایت پانے والوں کی تو ہدایت میں اضافہ ہوا اور ہٹ درموں اور فاسقوں کی گمراہی میں، اور گمراہی کی بات صرف بد کردار لوگوں کو ہی سوچتی ہے، پھر اللہ بھی انہیں اسی طرف چلا دیتا ہے۔ رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے فاسقوں کی گمراہی کی نسبت اپنی طرف کیوں کی، تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ انسان صرف سبب اختیار کرنے کا مکلف ہے اور جیسا وہ سبب اختیار کرے گا ویسی ہی سے جزا یا سزا ملے گی۔ رہے سبب کے مسباب نتائج تو وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتے ہیں، جو اکثر دفعہ حسب توقع ہی نکلتے ہیں اور کبھی توقع کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مثالیں واضح کرتے ہیں لیکن اس سے ہدایت وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو ہدایت پر چلنا چاہتے ہیں، لیکن جو اس سے ہدایت نہیں حاصل کرتے ان کے کفر میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کا عہد من بعد میثاقہ، اس کے پختہ کر لینے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور وہ کاٹتے ہیں اس چیز کو کہ حکم دیا اللہ نے اس کے بارے میں أَن يُرْسَلَ کہ وہ ملائے سے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ صلہ رحمی کی تاکید کی گئی ہے، رشتہ داروں سے اس نے سلوک کا حکم دیا گیا اس آیت میں۔ بات یہ ہے کہ اس آیت کی پوری جو ڈیٹیل ہے وہ اس طرح کہ ایک تو اللہ سے کیے ہوئے عہد یعنی عہد الست کو توڑ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور تمام اولاد آدم سامنے کھڑی ہو گئی، اس میں انبیاء، صلحاء، صدیقین، شہداء، صالحین، نیک بد سب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو قوت گویائی عطا فرمائی اور پوچھا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا قالوا بلی، کیوں نہیں، تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تم ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ وغیرہ نے کہا ٹھیک ہے، میں دنیا میں انبیاء کرام بھیجتا رہوں گا، بس جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو اس کے لیے اچھا انجام ہے اور جو پھر گیا تو اس کے لیے جہنم ہے۔ تو پہلے تو دنیا میں آ کر لوگوں نے عہد الست کو توڑ دیا، انبیاء آئے لیکن کئیوں نے انہیں جھٹلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو عہد الست لیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم صرف جو ہے اللہ کی عبادت کریں گے، ہر شخص نے یہ کہا تھا۔ دوسرے جن چیزوں بالخصوص رشتے ناتوں کو ملائے رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ توڑ ڈالتے،
پہلی قسم میں بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کا ذکر ہے، دوسری قسم میں بندے اور بندے کے درمیان تعلق کا ذکر ہے۔ اگر ان دونوں قسم کے تعلقات کا لحاظ نہ رکھا جائے تو یہی سے فساد کی اقسام پیدا ہو جاتی ہیں۔ قرابت داری توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ ساری مخلوق پیدا کر چکا تو رحم مجسم بن کھڑا ہو گیا اور رب رحمان کی سامنے کھڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہو کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے کاٹ دیں گے، یعنی قرابت کا خیال نہ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ وہ تجھے جوڑے، جو تجھے جوڑے گا میں بھی اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے قطع کرے گا تو میں بھی اسے قطع کر دوں گا، یعنی توڑ دوں گا۔ رحم کہنے لگا اے رب میں اس پر راضی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہا اگر تم چاہو تو اس حدیث کی تائید میں سورہ محمد کی آیات پڑھو وَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، یعنی تم سے تو یہ امید ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو ملک میں فساد برپا کر دو اور ناطے اور رشتے کاٹ ڈالو۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ حالانکہ تھے تم مردفع یاکم، پھر اس نے زندہ کیا تمہیں، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہی موت دے گا تمہیں اور پھر وہی زندگی دے گا تمہیں، یعنی زندہ کرے گا تمہیں، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں انسان پر وارد ہونے والی 4 کیفیات کا ذکر ہے، پہلے موت، پھر زندگی، پھر موت، پھر زندگی۔ روح اور جسم کے اتصال کا نام زندگی ہے اور ان کے انفصال کا نام موت ہے۔ پہلی حالت موت ہے، یعنی انسانوں کی ارواح پیدا ہو چکی تھی لیکن جسم اپنے اپنے وقت پر عطا ہوئے، اسی عرصے میں عہد لست لیا گیا۔ دوسری حالت انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک کی ہے جس میں وہ اچھے یا برے اعمال کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ تیسری حالت موت سے لے کر حشر تک، اور چوتھی اور آخری حالت دوبارہ جی اٹھنے کے بعد لامت ناہی زندگی ہے۔ یاد ہے کہ جن حالتوں کو موت سے تعبیر کیا گیا ان میں بھی زندگی کی کچھ نہ نمک موجود ہوتی ہے، مگر کیونکہ غالب اثرات موت کے وقت ہیں لہٰذا انہیں موت سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ پہلی موت کے درمیان ہی عہد لست لیا گیا تھا اور دوسری موت میں ہی انسان کو قبر کا عذاب ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی یہ حالت خواب سے سمجھا دی گئی ہے کیونکہ خواب کی حالت میں انسان پر بیشتر اثرات موت کے غالب ہوتے ہیں، لیکن وہ عالم میں خواب میں چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے اور کئی طرح کے کام کرتا ہے، اور خواب یا نیند کو حدیث میں موت کی بہن قرار دیا گیا۔ زندگی کی نہیں سونے کے بعد یہ دعا سکھائی گئی ہے اللہم بسمک اموت واحیا، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ موت کو کے ساتھ جو نیند ہے، نیند کو موت اصغر کہا گیا۔ اللہ سے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تمہیں سے کون اعمال کے اعتبار سے اچھا اور زیادہ جو ہے اچھے عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ ثم استوی الی السماء فسواہن، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف بس اسے ٹھیک کر کے بنا دیا انہیں 7 سماوات، 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ساتھ میں چند باتوں کو ڈیٹیل سے بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی سب اشیاء انسان کے خاطر پیدا کی، ٹھیک ہے، لہذا انسان تمام مخلوقات سے اشرف مخلوقات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ زمین کی ہر چیز سے استفادے کا حق دیا ہے انسان کو، لہذا ہر چیز انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ زمین کی پیدائش 7 آسمانوں کی پیدائش سے پہلے ہو چکی تھی۔ آسمان کوئی تصوراتی چیز نہیں ہے جیسا کہ آج کل لوگ کہتے ہیں، بلکہ ٹھوس حقیقت ہے اور ان کی تعداد 7 ہے، ٹھیک ہے۔ 7 آسمان ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اور اس کائنات کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ عرش معلیٰ پر مستوی ہو گیا اور وہ سے ہی پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ علمی لحاظ سے تو ہر جگہ موجود ہے لیکن ذاتی لحاظ سے اپنے عرش پر موجود ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے یقیناً میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، یعنی ایک نائب۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، انہوں نے کہا کیا تو بناتا ہے اس میں اسے جو فساد کرے اس میں اور بہائے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور بہائے گا خون، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں تیری۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ، کہا بے شک میں جانتا ہوں، اللہ تعلمون، جو نہیں ہو تم جانتے۔ تو آج کل بعض ملحدین کی طرف سے یہ کچھ بات پھیلائے جاتے ہیں کہ فرشتوں سے مراد وہ مجرد قوتیں ہیں جو اس جو ہے کائنات میں ایسا، اس سے تو پتہ چلتا ہے فرشتے ایسی ہستی ہیں جو مستقل شخصیت رکھتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اور ان کے درمیان مکالمہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بعض ہستیوں کا قرآن میں ذکر ہے، حضرت جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، تو فرشتہ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہاں پر خلیفہ نائب آدم علیہ السلام کا، تو آدم خلیفہ کس کا بنے؟
ٹھیک ہے. صراحتاً تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہوں یا کسی دوسری مخلوق کے. بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ خلیفہ چونکہ وہ شخص ہوتا ہے تو کسی کے مرنے یا عدم موجودگی کی صورت میں ہو. ٹھیک ہے. تو اختیار سنبھالے بعد میں. تو اللہ تو حی لا یموت ہے، ہمہ وقت حاضر رہنے والا، اللہ کو موت نہیں. لہٰذا آدم اللہ کے خلیفہ نہیں تھے، بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جنوں کے خلیفہ تھے. پھر ایک ایسی روایت میں ملتی ہے کہ انسان کی پیدائش سے بیشتر اس زمین پر جن آباد تھے، انسانوں سے پہلے جن آباد تھے جنہوں نے فتنہ فساد کیا، قتل و غارت کرتے رہے. تو اللہ نے فرشتوں کا لشکر بھیج کر ان جنوں کو سمندروں کی طرف دھکیل دیا اور آدم علیہ السلام کا خلیفہ ہوئے. اور بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ خلافت یا نیابت کے لیے موت یا عدم موجودگی ضروری نہیں، بلکہ کوئی بااختیار ہستی اپنی موجودگی میں بھی کسی کو کچھ اختیارات ایز اے خلیفہ دے سکتی، وہ اس کی خواہش کے مطابق ان اختیارات کو استعمال کرے. ہمارے خیال میں یہ رائے بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ایک مخلوق بنانی چاہیے. انسانوں سے پہلے جن آباد تھے، پھر انسان کو نائب بنایا زمین میں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ کیا تو زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرتا ہے جو کہ خون ریزی کرے، فتنہ فساد کرے، اور مقصد اگر پیدا کرنے کا عبادت ہی ہے تو کیا ہم کافی نہیں ہیں؟ فرشتوں کا یہ قیاس کہ بنی آدم دنیا میں فتنہ فساد اور قتل و غارت کریں گے، وہ اس لحاظ سے تھا کہ جن بھی زمین میں پہلے یہی کچھ کر چکے ہیں، اور یا اس لحاظ سے کہ جس ہستی کو اختیارات دے دی جائے وہ اپنے اختیارات اور قوتوں کا غلط استعمال کرتی ہے. دیکھیں ہم کوئی بھی کام کریں اور ہمارا ایکسپیرینس اچھا نہ رہے تو جب دوسرا کوئی کرنے لگے تو اس سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں. انسان سے پہلے جنات آباد تھے، جنات نے خون ریزی کی، فتنہ فساد کیا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کے خلاف جہاد کروایا اور انہیں مار مار کر زمین کے کناروں کی طرف بھیج دیا گیا. اب جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بنانے کا فیصلہ کیا نا اور زمین میں بسانے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں کو کہا، ٹھیک ہے یہ کوئی مشاورت نہیں تھی، بتانا تھا، ویسے ہی بتایا. اب فرشتوں نے اپنے سابقہ ایکسپیرینس کو نظر میں رکھتے ہوئے کہا کہ یہ مخلوق بھی ویسا کرے گی جو کہ پہلے جنات کر چکے ہیں، کیونکہ فرشتوں کو غیب کا علم نہیں ہے، انہیں تو وہی پتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا. تو فرشتوں کا یہ جواب تخلیق آدم پر اعتراض نہیں تھا، بلکہ اس سے تخلیق آدم کی عدم ضرورت کا اظہار مقصد تھا. فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جب ہم مدبرات الامر ہونے کی حیثیت سے کارگاہ کائنات کو پوری سرگرمی اور خوبی سے چلا رہے ہیں تو ہم تیرے حکم کی نافرمانی بھی نہیں کرتے، تیری تسبیح تقدیس بھی بیان کرتے ہیں اور اس کائنات کو پاک صاف بھی رکھتے ہیں. اور جب یہ سب کام بخیر اور خوبی سر انجام پا رہے ہیں تو پھر آدم کو بطور خلیفہ پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بالخصوص ایسی صورت میں اس خلیفہ سے فتنہ فساد بھی متوقع ہے. ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم چونکہ تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں لہٰذا خلافت کے اصل حقدار تو ہم نہ کہ آدم جو ایسے اور ایسے کام کرے گا، نہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہتر جانتے تھے کہ آدم کو کس لیے پیدا کرنا ہے. تو اس آیت میں چونکہ تسبیح اور تقدیس کے الفاظ ہیں، تسبیح کے معنی سبحان اللہ کہنا یا سبحان اللہ کا ذکر کرنا یا اس ذات کی زبان کار یا زبان حال سے صرف بیان کرنا جو ہر قسم کے عیب، نقص اور کمزوریوں سے پاک ہے. گویا یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو مثبت انداز میں بیان کرنے اور اس کی حمد یا تعریف بیان کرنے کے لیے آتا ہے. اور تقدیس کے معنی ایسی باتوں کی نفی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے شان نہیں ہے. اور قدوس معنی وہ ذات ہے جو دوسروں کی شرکت کی جو ہے نا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہر چیز سے پاک اور معطل. ٹھیک ہے.